بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير وبه العون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری چوتھی کلاس ہے، اس سے پہلے 3 کلاسیں گزر گئی ہیں۔ سب سے پہلی کلاس میں ہم نے خط رقعہ کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی تاریخ کے بارے میں، اور اس سے اگلی کلاس میں ہم نے قلم بنانے کا طریقہ سیکھا تھا، اور اس سے آگے والی کلاس میں یعنی پیچھے جو گزر چکی ہے اس میں ہم نے الف بنانے کا طریقہ سیکھا، اور اسی طرح با بنانے کا طریقہ سیکھا تھا، یعنی مفردات شروع کیے تھے۔ تو اس کلاس میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ آگے جیم ہو گیا، جیم، ہا، خا، ان تینوں کو ایک ہی شمار کیا جائے گا، وہ سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ دال سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ را کو سیکھیں گے۔ تو ہم جتنا بھی پڑھ رہے ہیں یہ سارا جو نصاب ہے ہمارا، وہ استاد شوقی کا جو خلاصہ ہے اس سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو اس خلاصہ کی میں آپ کو تصویر دوبارہ ایک مرتبہ دکھا دوں۔ یہ ہم نے سیکھا تھا، یہ الف سیکھا تھا، اور یہ والا با سیکھا تھا۔ یہ والا با نہیں سیکھا، یہ والا با بھی انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ تو اس کے مطابق ہم نے سیکھا تھا الف لکھنے کا طریقہ، الف ایسے لکھا جاتا ہے اور اس کے اس طرف 3 نقطے آ جائیں، تو یہ انہوں نے بھی 3 نقطوں کا اشارہ کیا ہوا ہے، یہ ادھر 3 نقطے لکھے ہوئے ہیں، یہ سمجھ۔ با لکھا اور با کے درمیان بھی 3 نقطے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ با ہم نے سیکھا تھا، یہ نہیں سیکھا تھا، یہ بھی آج انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو اس کے درمیان میں بھی 3، اس کے درمیان میں بھی 3 نقطے آ جائیں۔ اس کے علاوہ آج ہم جیم سیکھیں گے۔ یہ جیم بھی ہے، ہا بھی ہے، اور خا بھی ہے، تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم لکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کیسے لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دال ہے، تو یہ 1 نقطہ ادھر آئے گا، 2 ادھر آئیں گے، یہ بھی لکھنا سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ را ہے، یہ ایک منفرد قسم کا را ہے، آپ کو اردو وغیرہ میں اور خطوط میں ایسا را نہیں ملے گا، تو یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ یہ 1 2 3 اور یہ 4، یہ والا با پچھلی کلاس میں رہ گیا، تو یہ 4 چیزیں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں کہ با پہلے لکھنا شروع کرتے ہیں، با کیسے لکھیں گے۔ تو جو ہے نا با، یہ دوسرے والا با ہے، اس کو لکھنے کا یہ طریقہ ہے، 1 نقطہ لگائیں گے، 1 نقطہ ہو گیا، 1 نقطے کے برابر ہم یہاں سے اوپر جائیں گے، پھر واپس آئیں گے۔ یہ 3 نقطے کا یہ والا سٹروک ہونا چاہیے، یہ آرام سے اوپر جا کر یہ چھوڑ دیں گے۔ صحیح ہو گیا؟ تو یہ ہمارا ہو گیا با۔ 3 نقطے آنے چاہیے، وہاں کیا لکھا ہوا تھا؟ 3 نقطے بنائیں گے، 1 2 اور یہ 3۔ صحیح۔ تو میں نے تو پہلے پریکٹس کی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں پہلے با لکھ رہا ہوں اور اس کے بعد نقطے لگا رہا ہوں۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے یہ کرنا ہے پہلے نقطے لگانے ہیں پھر با لکھنا ہے۔ 1 2 مرتبہ اس طرح لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پھر اس طرح لکھنا آ جائے گا بغیر نقطوں کے۔ پھر آپ پہلے لکھو گے اور اس کے بعد آپ کیا ہے نقطے لگاؤ گے۔ تو یہ دوبارہ میں آپ کو کہ نقطوں کے ساتھ کس طرح لکھیں گے تو وہ طریقہ سکھاتا ہوں۔ پہلے یہ 1 نقطہ لگایا، یہ اوپر لے گئے، یہاں سے واپس آئے، 3 نقطے جانے نا، 3 نقطے لگا دیں گے، 1 2 اور یہ 3، اتنے تک آنا چاہیے۔ یہ برابر ہونا چاہیے، صحیح ہے، یہ طریقہ ہو گیا۔ آگے ہم چلیں گے، تو با کے آگے جو ہے وہ جیم تھا، جیسے آپ کو بتایا جیم بھی اسے کہتے ہیں، ہا بھی کہتے ہیں، خا بھی کہتے ہیں، تو وہ سیکھیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہے، پہلے 1 نقطہ جو ہے 1 نقطے کے مطابق پہلے اس کا سٹروک یہ آئے گا، یہ اس طرح۔ اس کے علاوہ دوسرا سٹروک
दूसरा स्ट्रोक ये आएगा ऊपर वाला। जीम लिखना दोबारा सीखेंगे हम, वीडियो में मसला आ गया था। तो ये पहला स्ट्रोक ये है, एक नुक्ता लगाकर इसका पहला स्ट्रोक बनाना है। ये आराम से आकर ये घूम जाएगा, नीचे से रख कर या ऊपर इस तरह छोड़ दें। एक स्ट्रोक हो गया, इससे आगे वाला दो नुक्तों का स्ट्रोक आएगा, एक दो। सही हो गया। तो इसको आधा स्याही के अंदर आधा पैर रख कर ये ऊपर जाना है, घुमा कर छोड़ देना है। तीसरा स्ट्रोक इसका ये है, ये एक भी एक नुक्ते के बराबर ही होगा। यहाँ से वापस आना है, यहाँ रख कर इसके साथ इसको मिलाना है। मिल गया, ये तीसरा स्ट्रोक हो गया। तो इससे आगे आना है तकरीबन एक नुक्ता इससे आगे निकला है। अब इसकी लंबाई देखेंगे तो लंबाई इसकी जो है वो 3 नुक्ते हैं। पहले 3 नुक्ते लगा लेंगे, 1 2 और ये 3। सही हो गया, 3 नुक्ते। अब इसके मुताबिक इसको नीचे ले आएंगे। अब आगे कितना जाना है, तो आगे इस जगह से तकरीबन एक नुक्ता आगे जाएंगे, एक नुक्ता आगे निकलेंगे। तो आराम से कौन से यहाँ आकर ऐसे नोक बनाकर ये कर देना है। सही है, तो ये एक नुक्ता इससे आगे आ गया। तो ये हमारा जीम भी होगा, हा भी होगा और खा भी होगा। इसके बाद है दाल। तो दाल का जो पहला स्ट्रोक है वो ये एक नुक्ते के बराबर, एक नुक्ता लगाएंगे तो मुताबिक इसका पहला स्ट्रोक आएगा। इस तरह आएगा वो ये है, कलम को इस तरह रख कर 60 के ज़ाविये पर और ये ऐसे घुमा देंगे। सही है, ये इसका एक स्ट्रोक हो गया। दूसरा स्ट्रोक इसका ये है कि ये 2 नुक्ते इसकी वो नीचे वाला हिस्सा होगा, ये इसके अंदर आकर ऐसे नीचे आएंगे। ये चीज़, ये हमारा दाल हो जाएगा। एक नुक्ते का ये हो गया और एक नुक्ते का ये आएगा, ये यानी ये इस तरह भी 2 नुक्ते हो और ये इस तरह भी 2 नुक्ते हो। आइए समझ, ये हमारा दाल हो गया। तो दाल के बाद रा की बारी है, तो इसके साथ रा को भी लिखना सीखेंगे। तो रा जो है वो तकरीबन 2 यानी 2.5 नुक्ते का होगा, 1 2 और ये आधा नुक्ता इधर आ जाए। सही है, इसको लिखने का तरीका सीखें, ये थोड़ा सा मुनफरिद है तमाम हरूफ से। ये ऐसे रखेंगे कलम, नीचे लेकर थोड़ा आएंगे तो ऐसे ये घुमा देंगे ये फिर इसको फिल कर देंगे, ये वाली जगह इसकी, ये वाली, और ये जगह भी इसकी थोड़ी सी फिल कर देंगे। ये हमारा रा हो गया। बिल्कुल आराम सुकून से इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मास्टर स्ट्रोक है तो वो इसकी इस तरह है, आराम सुकून से। तो बहुत ज़्यादा मशक के बाद आपको आएगी ये एक दम में लिख दिया, बस ये कर दिया, ये रा बन गया। तो मैं तरतीब से ऊपर लिखूँगा तमाम हरूफ को। ये 3 हरूफ हो गए।
یہ اس کی لائن ہوگی. اس طرح آپ مشق کریں گے، جس طرح پہلے الف ہو گیا اس با کی ہے، اس طرح با کو ایک لائن میں لکھ کر ترتیب سے ایسے لائن میں لکھ جائیں. اور اس طرح اس کے علاوہ جیم ہو گئی، نیچے جیم کو شروع میں لکھیں اور اس کے بالکل برابر میں ایسے جیم لکھتے جائیں. اور اس سے آگے لائن لگائیں، وہاں پر دال لکھیں، پہلے وزن کے ساتھ لکھیں تمام حروف کو، پہلے 2-3 مرتبہ، اس کے بعد اس کے برابر میں ایسے لکھتے جائیں. پھر را ہو گیا، اور را کو بھی اس طرح ترتیب سے لکھتے جائیں. صحیح ہے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے. ان کے اگر کوئی اپنا کام دکھانا چاہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ دکھا سکتا ہے، 0300 پورا 77 10 88 9 یہ نمبر ہے. اس کے اوپر واٹس ایپ اس کے اوپر واٹس ایپ بنی ہوئی ہے، تو وہاں پر سینڈ کر سکتے ہیں، ہم چیک کریں گے کام انشاءاللہ تعالی. صحیح ہو گیا. تو یہ مفردات ہوگا، اگلی کلاس میں ہم اس سے آگے چلیں گے. السلام.